یہ بہت خطرناک ہے، غدار ہے، لیکن میں نہیں ہوں۔ نوجوان نے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور زبردست کہہ لگایا۔ دوسرا نوجوان پریشانی میں اسے کونے مارنے لگا اور میں حیرت سے کبھی ایک کو دیکھتا تھا اور کبھی دوسرے کو۔ ہم مال میں کھڑے تھے، میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ATM فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور دونوں نوجوان آ گئے۔ وہ سیلفی لینا چاہتے تھے۔ سیلفی دنیا کی واحد واحیات چیز ہے جسے میں ناپسند کرنے کے باوجود کسی کو انکار نہیں کرتا۔ مجھے کوئی بھی کسی بھی وقت روک لے، میں رک جاتا ہوں اور جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائے میں وہاں کھڑا رہتا ہوں۔ لوگ پبلک ٹوائلٹس پر بھی اس سہولت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور میں پریشر کے باوجود منہ پر سمائل چپکا کر موبائل فون کے کیمرے میں دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ میری فیاضی ملاحظہ کیجئے کہ میں نے کئی مرتبہ یونیرین پر کھڑے ہو کر بھی سیلفی بنوائی ہے۔ میں اتنا فیاض کیوں ہوں؟ اس کی وجہ بالی ووڈ کے اداکار بومن ایرانی ہے۔ آپ کو منا بھائی MBBS کا ڈاکٹر استہانہ اور 3 ایڈیٹس کا پروفیسر وائرس یاد ہوگا۔ یہ دونوں کردار بومن ایرانی نے نبھائے تھے۔ یہ قدرتی اداکار ہیں اور کمال اداکار ہیں، لیکن ان کی کہانی ان کی اداکاری سے کہیں زیادہ جاندار، کہیں زیادہ انسپائرنگ ہے۔ یہ 35 سال کی عمر تک فٹ پاتھ کے چھوٹے سے فوٹوگرافر تھے۔ 5-10 روپے کے لیے فوٹو بناتے تھے۔ یہ فوٹوگرافی سے پہلے نالائق طالب علم اور مکمل ناکام شخص بھی تھے۔ یہ 7 سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہے۔ پیسے اکٹھے ہو گئے تو یہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھٹیوں کے لیے شملہ لے گئے۔ یہ خاندان کی پہلی چھٹیاں اور پہلا ہل سٹیشن تھا۔ بچے اور بیگم جذباتی ہو رہے تھے، رقم کم تھی، لہٰذا یہ خاندان کو سستے ہوٹل میں لے گئے۔ ہوٹل فضول سے بھی کہیں زیادہ فضول نکلا۔ کمرے میں 0 کا بلب لگا تھا، باتھ روم میں پانی لیک کر رہا تھا اور بیڈ سے بدبو آ رہی تھی۔ خاندان نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری۔ صبح اٹھ کر بومن ایرانی نے فیصلہ کیا کہ میری زندگی میں 0 کا یہ بلب دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ خاندان کو لے کر بمبئی واپس آ گئے اور دن رات ایک کر دیا۔ انڈیا میں اس وقت باکسنگ کا انٹرنیشنل کپ ہو رہا تھا۔ یہ میچ کے مفت فوٹوگرافر بن گئے۔ یہ دن رات ہر وقت رنگ کے دائیں بائیں رہتے تھے۔ یہ کمٹمنٹ ایسوسی ایشن کے دروازے پر دستک دیتی رہی۔ انتظامیہ کو ان پر رحم آ گیا۔ پہلی اسائنمنٹ ناروے کے باکسر نے دی۔ بومن ایرانی نے مکے کے ساتھ اس کے چہرے سے گرتے پسینے کے قطروں کی تصویر بنائی تھی۔ یہ عام کیمرے کے ساتھ ناممکن کام تھا، لیکن بومن ایرانی نے یہ کر دیا۔ یہ تصویریں ناروے کے میگزینز میں شائع ہوئیں۔ انہیں $300 معاوضہ ملا اور یہ $300 انہیں کامیابی کی سیڑھی پر لے آئے۔ یہ 42 سال کی عمر میں فلموں کی دنیا میں آئے اور کمال کر دیا۔ منا بھائی MBBS ان کی 5ویں فلم تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انہیں اس فلم کے بعد بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ ملا۔ بومن ایرانی نے ایوارڈ وصول کرنے جانا تھا، لیکن ان کے پاس پہننے کے لیے سوٹ نہیں تھا، لہٰذا زندگی کا پہلا سوٹ انہیں ارشد وارثی نے گفٹ کیا تھا۔ مجھے ان کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بومن ایرانی نے اس انٹرویو میں مشہور ہونے والے نئے لوگوں کو مشورہ دیا۔ میں زندگی بھر لوگوں کی تصویریں بناتا رہا، لیکن میرے ساتھ کوئی تصویر نہیں بنواتا تھا۔ پھر مالک نے کرم کیا اور مجھے اس قابل بنا دیا۔ میں اس لیول پر بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، چنانچہ میں کسی کو نہ نہیں کہتا۔ لوگ سارا دن میرے ساتھ تصویریں بناتے رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ دھوپ، برسات اور ٹھنڈ میں کھڑا رہتا ہوں، کسی کو انکار نہیں کرتا، کیونکہ یہ مالک کا خاص کرم ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ لوگ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں؟ مالک نے ہمیں ان میں شامل کر دیا۔ یہ اس کا کرم، اس کی مہربانی ہے۔ چنانچہ میں تصویر سے انکار کو تکبر سمجھتا ہوں، میں اسے کفران نعمت سمجھتا ہوں اور مالک کو تکبر پسند نہیں۔ بومن ایرانی کے یہ لفظ میرے دل پر نقش ہو گئے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی ان پر جتنا ہو سکے پورا اتروں۔ میں دونوں جوانوں کی طرف واپس آتا ہوں۔ وہ دونوں سیلفی لینے کے لیے آئے۔ میں نے اپنی مسکراہٹ پیش کر دی۔ تصویر بن گئی تو ایک نوجوان دوسرے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ PTM کا ورکر ہے، لیکن میں نہیں ہوں۔ میں نے ہنس کر ٹال دیا۔ وہ دوبارہ بولا، یہ غدار ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، میں اور آپ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نوجوان باز نہ آیا اور بولا، یہ بہت خطرناک ہے، آپ نہیں جانتے۔ دوسرا نوجوان بار بار پہلے کو کونی مار رہا تھا، مگر اس کے بریکس فیل ہو چکے تھے اور وہ مسلسل اپنے دوست کی بے عزتی کرتا جا رہا تھا۔ میں نے خطرناک نوجوان کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا یہ آپ کے دوست ہیں؟ وہ بولا، جی سر۔ میں نے پوچھا، کتنے عرصے سے دوست ہیں؟
وہ بولا 5-6 سال سے۔ میں نے اس سے عرض کیا جناب پھر آپ اپنا دوست بدل لیں، یہ شخص آپ کا دوست نہیں دشمن ہے۔ دوسرا نوجوان حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے عرض کیا کہ دوستوں کو دوسروں کے سامنے دوستوں کی عزت میں اضافہ کرنا چاہیے، جبکہ یہ میرے سامنے آپ کی بے عزتی بھی کر رہا ہے اور آپ کو مشکوک بھی بنا رہا ہے، یہ کام تو دشمن کرتے ہیں۔ دوسرا نوجوان تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور بولا ہم دونوں فرینک ہیں، میں مذاق کر رہا تھا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا فرینکنیس میں بھی دوستوں کی کردار کشی نہیں کی جاتی، اس کی جگہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہوتا تو کیا آپ اس کے ساتھ اس نوعیت کے مذاق کی جرت کرتے؟ ہرگز نہ کرتے۔ چنانچہ انسان کو دوستوں کے معاملے میں دشمنوں سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے نکل آیا، لیکن وہ دونوں میرے ذہن سے نہیں نکل سکے۔ ہم مجموعی طور پر اس رویے کا شکار ہیں۔ آپ کسی محفل میں بیٹھ جائیں، آپ کو دوستوں کو بے عزت کرتے نظر آئیں گے، یہ ان کا مذاق بھی اڑائیں گے اور ان کے عیب بھی سرعام بیان کریں گے۔ پنجاب اس سلسلے میں بدترین صوبہ ہے۔ ہم پنجابی لوگ دوست کو جب تک گالی نہ دے لیں ہمارا حق دوستی ادا نہیں ہوتا۔ آپ کسی گلی میں کھڑے ہو جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی دوست کو اوئے تو ڈیش ڈیش کہاں تھا کہتا ہوا مل جائے گا۔ پنجابی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں میٹھی اور کڑوی 2 قسم کی گالیاں ہیں۔ مثلا ہم پیار سے کسی کو کنجر یا حرامی کہہ سکتے ہیں۔ میں مدت سے اس عظیم انسان کو تلاش کر رہا ہوں جس نے ہمیں بتایا تھا ہم اگر کسی انسان سے مخلص ہیں تو پھر ہمیں اس کے منہ پر اس کی مذمت کرنی چاہیے اور پیٹھ پیچھے تعریف۔ دنیا میں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دوست کے سامنے دوستی کے سارے پردے چاک کر دیں اور تنہائی میں اس کے آنسو پوچھتے رہیں۔ دوستی ہمارا واحد رشتہ ہے جو ہم خود منتخب کرتے ہیں، باقی رشتے ہمیں قدرت سے ملتے ہیں، لیکن ہم اس میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ ہم دوستی کے نام پر بھی اپنی دم پر پٹاخے باندھ لیتے ہیں اور اپنی بے عزتی ساتھ لے کر گلیوں میں چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ میرے پاس چند ماہ قبل آئس لینڈ سے ایک صاحب تشریف لائے۔ وہ بارش اور پابند صوم و صلات تھے۔ وہ غلطی سے اپنے ایک دوست کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ دوست نے بیٹھتے ہی دوست کے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ میں بارش شخص کو عزت سے حاجی صاحب کہہ رہا تھا اور ان کا دوست ہر بار یہ سن کر کہکا لگاتا تھا اور کہتا تھا چودھری صاحب یہ بڑا ڈیش ڈیش ہے، آپ اس کو نہیں جانتے۔ تو بار بار بات کاٹ کر کہتا تھا آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے داڑھی کیوں رکھی تھی اور یہ آئس لینڈ کیوں گیا تھا۔ میں برداشت کرتا رہا۔ جب برداشت جواب دے گی تو میں نے اپنے بیٹے کو بلا لیا، اسے دونوں کے سامنے بٹھایا اور اس سے کہا کہ تم ان دونوں کو اچھی طرح دیکھ لو، ان کی شکلیں حفظ کر لو اور پھر میری بات پلے باندھ لو۔ جو شخص دوسروں کے سامنے آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتا وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ دشمن سے بھی بدتر ہے۔ زندگی میں اس سے پرہیز کرو اور جتنا جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑا لو۔ دوسرا انسان جب کسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر کسی شخص کے پاس جاتا ہے تو ساتھ جانے والوں کو اس کی عزت میں اضافہ کرنا چاہیے، اسے اس کی بے عزتی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ چنانچہ جب بھی کسی شخص کو ساتھ لے کر چلو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ کیا اس کے منہ میں بریک ہیں، یہ کہیں آپ کی بے عزتی کا باعث تو نہیں بن جائے گا۔ اور وہ شخص اگر بریک لیس ہے اور وہ اگر ماں بہن کی گالی کو فرینکنیس سمجھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مسجد بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ تمہاری عبادت کو بھی عبادت نہیں رہنے دے گا، وہ اسے بھی مذاق بنا دے گا۔ میرے مہمان ناراض ہو گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں نے غلط کیا تھا؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، جو کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔